صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی، آپ سب کو رمضان المبارک کی 18ویں سحری اور روزہ مبارک ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی فرضیت و فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من صیام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنب۔ جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈال ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جاتا، جتنا اللہ چاہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ اس سے مستثنی ہے کیونکہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ مندرجہ بالا حدیث مبارکہ سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن روزے کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے۔ یہ کسی ناپ تول اور حساب کتاب کا محتاج نہیں، اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روزے کی اس قدر فضیلت کے درجہ ذیل اسباب ہے۔ پہلا یہ کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری باتوں کا یہ حال نہیں ہے کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ کے لیے ہی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ روزے میں نفسہ کشی، مشقت اور جسم کو صبر و تحمل سے گزرنا پڑتا ہے، صبر اور برداشت سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادات مثلاً نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ کھانے پینے سے استغنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ روزہ دار اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے مشابہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر یہ خلق پیدا کر کے مقرب الہی بن جاتا ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ روزے کے ثواب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے۔ چھٹا سبب، روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ ساتواں سبب، روزے کی اضافت اللہ کی طرف شرف اور عظمت کے لیے ہے، جیسا کہ بیت اللہ کی اضافت محض تعظیم و شرف کے باعث ہے، ورنہ سارے گھر اللہ کے ہیں۔ آٹھواں سبب، روزہ دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور نوواں سبب یہ ہے کہ جزائے صبر کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثوابوں کی نیت سے روزے رکھنے کی توفیق دے اور ہمارے روزے رکھے ہوئے قبول کرے اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب دے اور ہمیں ایمان کی ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو
صحت کاملہ دے، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا اہتمام کر دے، جو بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر نصیب کرے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نورینہ اولاد کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے ہم پر اپنی رحمتیں دے، رحمتیں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری موت ایمان پہ خاتمہ ہو، اور مرتے وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔